لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله ألف إذن मेरा चश्मा होए ते मैं मुर्शिद वेख न रजा एक दीदा
دوستوں، بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، پیارے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ السلام دی ذات والا شان دے درود پاک پڑھن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تعالیٰ اس نا چیز نو تمام سنن والے نو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو آیات کریمہ عرض کی ہے یہ 9 پارہ ہے، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 156 ہے۔ اور اللہ رب العزت اس آیت کے مطابق مجھے گفتگو کرنے کی توفیق دے اور اس کا مفہوم غرض و بیان صحیح جناب تک پہنچانے کی اللہ توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آج یاد رکھیں، پچھلا 2 جمعے ہو گئے ہیں، میں نے وقفے سے سب سے پہلے جو جمعہ تھا میلاد کے حوالے سے آیات کریمہ سے بتایا کہ میلاد کیا ہے۔ دوسرے جمعے پہ احادیث نبوی سے بتایا کہ آیات کیا ہے، محبوب علیہ السلام کا جو میلاد ہے یہ کیا ہے۔ آج مختصر سے ٹائم میں انشاءاللہ جو ہو سکا، جتنا ہو سکا، جتنا اللہ نے چاہا، صحیح جملے اللہ میری زبان پہ جاری کر دے، اور وہ جملے جو میری زبان سے اللہ جاری کرے اپنے رسول کے صدقے سے کرے، وہ جملے آپ کے سینے پہ اثر کر جائیں۔ عشق مصطفیٰ کا جو دیوا ہے، عشق مصطفیٰ کا جو چراغ ہے، یہ جل جائے، تمہاری بھی بگڑی بن جائے، میری بھی بن جائے۔ تو لہذا آج جو اس مختصر سے ٹائم میں ہم بات کریں گے، میلاد کی 2 جمعے کوئی بات ہو گئی، آج بات کریں گے مقام مصطفیٰ کے حوالے سے کہ میرے رسول کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اور عقیدے کے حوالے سے اس وقت اس امت کو میں جو ہے وہ عقیدے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ بے روا روی کا شکار ہے یہ امت، غلط ٹریک پہ چلی ہے یہ امت کو ڈائریکٹ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات لے کے چلی گئی ہے۔ آج ہم وہ بات کریں گے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا عقیدہ رکھا، کیا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیسے بتایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کا مقام کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت سورۃ اعراف آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کا رسول کی ابتدا کرے، جب رسالت کا منصب مل جائے۔ یہ باتیں تھوڑی سی غور طلب ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلا جو نکتہ ہے، پہلی ابتدا ہے، پہلی بات یہ ہے، جب رسالت کا پھول لگ جائے، رسالت کا تاج پہنا دیا جائے، رسالت کا نام زد کر دیا جائے، رسالت کی چہر عطا کی جائے، رسالت کا ممبر عطا کیا جائے، نام رسالت منشن کیا جائے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، جب میں رسالت منشن کر دیتا ہوں، رسالت کا تاج پہنا دیتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں اپنے فضل سے، اپنی امداد سے، اپنی کریمی سے، اپنی مہربانی سے جب رسالت کا منصب دیتا ہوں، تاج پہناتا ہوں، میں سب کچھ جو غیب ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو خزانے ہیں، جو خفیہ ہے، رسالت کی ٹوپی پہناتے ہی سب میں علم عطا کر دیتا ہوں۔ سب سے
جو پہلی بات ہے، پہلا نقطہ ہے، یہ پہلا تاج رسالت کا ہے۔ جب رسالت کی چادر اوڑھ لی، جب رسالت کا منصب سے سنبھال لیا، جب رسالت کا تاج پہن لیا، ہر جو غیب ہے اللہ فرماتا ہے وہ میں اس رسول پہ عطا کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یتبعون الرسول النبی، پھر جب میں نبوت کا تاج پہناتا ہوں، جب میں نبوت کا منصب ادا کرتا ہوں، جب میں منصب نبوت کا منبر ادا کرتا ہوں، جب نبوت کا میں تاج ادا کرتا ہوں، پھر کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ پھر جب میں نبوت کا تاج پہنا دیتا ہوں، دنیا و آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، جو کچھ میری حکمت ہے ساری حکمت کا علم عطا کر دیتا ہوں۔ تو رسالت کا منصب ملا، جو غیب تھا اللہ نے عطا کر دیا، نبوت کا منصب ملا، اللہ نے علم سکھا دیا، پڑھا دیا، اور پھر آگے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے اول و آخر بنایا ہے، هو الاول والآخر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میں اول ہوں ایسے ہی میرا رسول ہی اول ہے، میں آخر بھی ہوں، میرا رسول آخر بھی ہے۔ پتہ یہ چلا جو اول ہو وہ آخر بھی ہوتا ہے، جو اول نہ ہو وہ آخر نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام مصطفیٰ کے حوالے سے رسول اعظم خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو تخلیق کیا، سب سے اول میں ہوں۔ آگے چلیں کہ جیسے ام الکتاب، آگے لفظ امی ہے، امی، کچھ جہلوں نے علم کی کمی ہونے کی وجہ سے لفظ امی جو ہے رسول النبی الامی، لفظ امی، یہ امی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ منسوب کیا کہ رسول اللہ ان پڑھ تھے۔ یہ کتابیں چھپی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو جو امی ہے اس کی ذرا فرق سنیں۔ جیسے سورۃ فاتحہ ہے، الحمد شریف ہے، ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، اس کو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ام الکتاب، فاتحہ کو کہا گیا ام الکتاب۔ ام الکتاب کیوں کہا گیا؟ کہ پورے قرآن کا جو عکس ہے، پورے قرآن کا جو نتیجہ ہے، پورے قرآن کا جو رزلٹ ہے، فرمایا وہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس لیے ام الکتاب کہا گیا۔ شہر مکہ کو، خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے فرمایا ام القرآن، یہ وہ میرا گھر ہے، اس وقت کا گھر ہے، زمین پہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا، زمین ہی زمین تھی، پانی ہی پانی تھا۔ سب سے پہلے جس کو ہم نے تخلیق کیا ہے وہ بیت اللہ کو ہم نے بنایا ہے، شہر مکہ کو بنایا ہے۔ ام القرآن پتہ یہ چلا کہ جس میں ہر شہر کی تفسیر ہو، ہر شہر کی جمع ہو، جو زمین پوری روح زمین کا جو درمیان ہے نا، پوری روح زمین کا جو درمیان ہے، وہ درمیان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین ہے۔ خانہ کعبہ کی زمین بھی وہی جہاں پہ بیت اللہ شریف بنایا گیا
روح انسانیت کی تخلیق کے آخر تک، اور تمام ہر چیز کا جو جز ہے، جو نسخہ ہے، نسخہ کیمیا ہے، رزلٹ ہے، وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کو اس لیے امی کہا گیا، ام القرآن، ام الکتاب، امی، لفظ امی۔ آگے چلتے ہیں کہ مقام رسول کیا ہے، مقام محبوب کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ امی لفظ سے علم ہوا کہ ہر چیز کا جو نسخہ ہے، رزلٹ ہے، ہر چیز کا جو نتیجہ ہے، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، وہ ہر چیز کا رزلٹ میرا مصطفیٰ ہے۔ دیکھیں فرمایا کہ امی بنا کے سب نبیوں سے افضل کر دیا، خاتم النبیین کا لقب دے کے، یہ نام دے کے، یہ تاج پہنا کے، فرمایا خاتم النبیین بنا کے آخری نبی بنا دیا۔ بس خاتم، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقائد ہے اہل سنت کے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ یاد رہے کہ ہمارے رسول کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ واقعی ہے۔ واقعی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور پھر کچھ نظاموں نے کہا کہ جبریل امین استاد بنے۔ کبھی یہ بھی دیکھا کہ استاد اپنے شاگرد کے پاؤں پہ بوسے دیتا ہو؟ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ یہ بھی کبھی دیکھا ہے کسی نے کہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کی سواری کی لگاموں کو پکڑتا ہو؟ یہ بھی کبھی دیکھا ہے کہ جو استاد ہے وہ ہاتھ بن کے بیٹھتا ہو؟ یہ محبت رسول کا انداز ہے۔ بولے ذرا بولا کرے سبحان اللہ کرے۔ یہ بھی کبھی زمانے پہ دیکھا ہے کہ شاگرد ہو، استاد ہو، شاگرد کے سامنے دوزان ہو کے بیٹھے، ہاتھ بند کے بیٹھے، نظریں جھکا کے بیٹھے؟ یہ بھی دیکھا ہے زمانے نے؟ شاگرد بیٹھتا ہے، استاد نہیں بیٹھتا۔ پتہ یہ چلا جبریل امین استاد نہیں ہے۔ تو غار حرا سے حضور تشریف لانے لگے۔ جب پہلی گئی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، غار حرا سے حضور تشریف لا رہے تھے۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ بات کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ الحمد کی الحمد سے لے کے، الف سے لے کے، لام سے لے کے، والناس کی سین تک کہیں دکھائیں کہ قرآن نے کہا ہو میں کافی ہوں؟ بتائیں، میرے علم میں اضافہ فرما دیں۔ میں طالب علم شاگرد ہوں، میں اس کے جوڑے سیدھے کروں گا جو میری رہنمائی کرے گا، ہاتھ بن کے کھڑا ہوں گا اس کے آگے۔ الف سے لے کے، الحمد شریف کی لام سے لے کے، ہا سے لے کے، والناس کی سین تک پورے قرآن میں دکھائیں جہاں قرآن نے کہا ہو میں کافی ہوں۔ آگے چلیں، حضور غار حرا سے نیچے تشریف لائے۔ 5 آیات پہلے حضور کے اوپر وحی گئی، 5 آیات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں 5 آیات مکمل ہو گئے۔ حضور تشریف لے کے آئے۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا، وہ اس وقت صحابی نہ تھے، کلمہ نہ پڑھتے تھے، نبوت کا اعلان نہ تھا۔ جب حضور تشریف لا کے لے کے آئے تو حضور نے یہ 5 آیات کی تلاوت کی۔ 5 آیات کی تلاوت کی۔ سننے والے بھی عربی تھے، جو جملے کہے جا رہے تھے وہ بھی عربی تھے۔ وہ پوچھنے والے کہنے لگے ذرا بتلاؤ نا، آج تک ایسا کلام نہیں سنا، یہ کس کا کلام ہے؟ بتاؤ نا ذرا، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی باتیں ہیں، آج تک یہ کلام ہم نے نہیں سنا، بتا دو۔ تو اب سرکار نے تو 5 آیات پڑھ دی، تو انہوں نے پوچھا یہ
کون سا کلام ہے، یہ کون سی باتیں ہیں، ہم نے تو پہلے نہیں سنی، ان باتوں میں بڑی لذت ہے، بڑی مٹھاس ہے، بڑی سکونت ہے، بڑا مزہ ہے، بتا دیں۔ اور رسول نے فرمایا یہ لفظ قرآن ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے میرا، بالکل اپنے دماغ کو حاضر کر کے سننا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے، سب چیزیں۔ لفظ قرآن جو ہے، لفظ قرآن، یہ سب سے پہلے آقا کی زبان سے یہ جملہ نکلا، لفظ قرآن۔ یہ کیا اللہ کا کلام ہے لفظ قرآن یا سرکار کی زبان ہے؟ بولے بھائی بولے، یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ لفظ قرآن جو ہے یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ بتائیں۔ یہ حدیث ہے، خدا کے بندو یہ حدیث ہے، لفظ قرآن۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ جب رسول نے فرما دیا یہ قرآن ہے تو پتہ یہ چلا پہلے خبر لانے والا رسول تھے، تو سب سے پہلے سرکار کی حدیث پہ ایمان لانا ہوگا۔ لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن نہیں بتا رہا میں، قرآن نے بتایا کہ میں قرآن ہوں۔ کون بتانے والا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ سب بولے، سب بولے، اتنی کیا کمزوری ہے، بولے سب بولے ذرا۔ قرآن کا الفاظ نبی نے کہا کہ یہ کیا ہے، قرآن کو نہیں بولا۔ نبی کے زبان سے جو الفاظ نکلے، زبان سے جملے جو نکلے، وہ حدیث مبارکہ تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے پہلے حدیث پہ ایمان لانا ہوگا، پھر قرآن کو سمجھ آئے گی۔ آگے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری سند کے ساتھ بخاری شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پہ چڑھے تو سب کو اکٹھا کیا، سرکار فرمانے لگے کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم مانیں گے۔ سرکار پیغام کیا دینا چاہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو، اللہ ایک ہے، اس کو مانو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا پوچھا؟ سب سے پہلے سرکار پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کی اوٹ میں کچھ لوگ ہیں، ایک جتھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، کیا تم مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم مانیں گے، جو تم کہتے ہو سچ کہتے ہو۔ اس کا پتہ کیا چلا یہاں سے کہ یہ بھی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ہوگا۔ بتائیں آپ، پھر انہی جملے پہ رک جاتے ہیں۔ آج یہ سبق ہے، جو اعلان تھا کہ اللہ کو مانے، اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ سب بولے یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں توحید توحید توحید، پتہ تو چلے نا توحید کیا؟ اللہ کو مانے، اللہ ایک ہے، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو جو خبر لانے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخبر۔ کیا کہتے ہیں؟ مخبر۔ جو خبر آئے، خبر لے کے آئے، کیا ایسے ہی کوئی بھی کہہ دے مان لیتے ہیں، یا جو لانے والا ہو پہلے اس کی تحقیق ہوتی ہے یہ آدمی سچا ہے؟ پہلے ضروری ہے جو خبر لے کے آ رہا ہے، آج بھی کوئی خبر دے تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا جھوٹا ہے، کتنا سچا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، یہ کتنا دیندار ہے، کتنا دنیا دار ہے۔ ہر حساب سے ہم تولتے ہیں، ہر حساب سے چیک کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید سے پہلے رسالت کو ماننا ہوگا، پھر ہی توحید کی سمجھ آئے گی۔ سب کہیں سبحان اللہ۔
تھک جائیں گے بس آگے چلے جائیں. پھر دوسری حدیث کو بخاری شریف کی صحیح بخاری ہے, کتاب کا نام ہے کتاب الحج. اب صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں. صحیح بخاری ہے جس میں یہ حدیث موجود ہے, اس کتاب کا نام ہے کتاب الحج. صحیح مسلم شریف کی یہی حدیث ہے, کتاب کا نام ہے کتاب المغازی. تو آئے دیکھیں 10 ذی الحج کا دن ہے, مزدلفہ کا مقام ہے, عرفات سے واپسی ہے, مزدلفہ کی صبح ہے. سرکار صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ 1,24,999 کموں کے صحابی ہیں. آخری سرکار کا خطبہ ہے اور سرکار کیا الفاظ فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ جہاں پہ کھڑے ہیں وہ شہر کون سا ہے؟ کیا صحابہ کو علم نہ تھا؟ صحابہ کو اس آیات کا پتہ نہ تھا؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. کیا صحابہ کو معاذ اللہ قرآن نہیں آتا تھا؟ ہم سے خوبصورت آتا تھا, ہم سے بڑا اعلیٰ آتا تھا, ہم سے قرآن بڑا عرفہ جانتے تھے. وہ تو ایسا قرآن پڑھتے تھے پرندے ہوا میں رک جاتے تھے. تو لہذا سرکار فرمانے لگے صحابہ یہ کون سا شہر ہے بتائیے؟ سب نے ہاتھ باندھ دیے. فدا کابی تو امی آپ بہتر جاننے سنیں تسی دستے ہو, تسی دستے ہو. آقا کریم آگے فرمان لگے صحابہ دسو آج کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن ہے. اب قربانی ہونے والی ہے, جمرات پہ جانے والے ہیں, سورج چڑھا ہوا ہے. سرکار فرمانے لگے صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام پھر خاموش, پھر کہنے لگے سنیں تو ہی جانتا. پتہ یہ چلا جس میں سکونت ہے, جس میں ادب ہے, جس فرقے میں احترام ہے, جس فرقے میں مصطفیٰ کی درود ہے, احترام کے ساتھ درود ہے, وہی فرقہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے, وہی صحابہ کی سمت پہ چلنے والا ہے, وہی صحابہ کے طریق پہ چلنے والا ہے. آگے چلے, آگے بھی حدیث ہے. سرکار فرمانے لگے بتائیں. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. پھر آقا کریم پھر یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المغازی میں, یہ آگے بڑھی حدیث نقل. کسی نے پوچھا کہا کہ اے صحابہ ابو بکر, عمر, اے عثمان, اے علی, اے طلحہ, بتاؤ اتنی جیت صحابہ ہو, ابتدائی اسلام میں تم کلمہ پڑھنے والے ہو, بتاؤ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ شہر مکہ ہے؟ تو سب کہنے لگے ہمیں علم تھا وہ شہر مکہ ہے, ہم اس لیے خاموش ہو گئے ہیں کہ شاید یار کا ذہن بدل جائے, یار کہہ دے کہ یہ مکہ نہیں ہے, جو نام لے دے گا اللہ وہی بنا دے گا. تو پوچھا اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ صحابہ نے دلیل دی. صحابہ کہتے ہیں جس جگہ پہ آج تم بیٹھے ہو اس شہر کا نام یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا. میرے رسول نے کہا نہیں یہ یثرب نہیں, یہ طیبہ ہے, یہ شفاعت کا گھر ہے, یہ بیماریوں سے نجات کا گھر ہے. میرے رسول نے کہہ دیا, اللہ نے طیبہ بنا دیا. کون سی دلیل پوچھتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے سوال کرنے والے, زور کی نماز تھی, 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے, 2 باتیں باقی رہتی تھی, اللہ کی نماز تھی. تو رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھا, اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس طرف تم رخ کر لو گے ہم اسی طرف کعبہ بنا دیں گے. صحابہ کہنے لگے ہم کیسے کہہ دیتے کہ یہ مکہ ہے, ہم کیسے کہہ دیتے یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے.
ہم تو اس میں چپ تھے، یاد کی کیا منشا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن تھا، اگر ہمارا یار یہ کہہ دیتا کہ آج 10 محرم ہے تو یقین اللہ 10 محرم بنا دیتا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے بھائی، آج کہتے ہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا، جس بات کا صحابہ کو پتا تھا آپ 1000 بار مر جائیں، 1000 بار اٹھ کے آ جائیں، پھر بھی نہیں پتا چلے گا۔ جو صحابہ نے تقریب کی ہے، عزت کی ہے، پیار کیا ہے، کوئی بھائی کلال جو ہے مصطفیٰ سے پیار نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا آج اس سبق سے کہ سب سے پہلے رسالت کو ماننا ہوگا، دامن مصطفیٰ تھامنا ہوگا، مصطفیٰ کریم تک پہنچنا ہوگا، مصطفیٰ کریم سے محبت کرنی ہوگی۔ دیکھیں شریعت کیا ہے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کوئی شریعت ہے، میرے مصطفیٰ کا چلنا شریعت ہے، بولنا شریعت ہے، لیٹنا شریعت ہے، کھانا شریعت ہے، چادر اوڑھنا شریعت ہے۔ حضرت اللہ نے پھر سوال کر بتائیں آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا، کیسے شریعت ہے؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے سرکار نے چادر اوڑھی تو کیا اللہ نے کہا نہیں ہے مزمل کی چادر والے، کہا نہیں ہے اے لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ دینے والے، یہ شریعت بن چکی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پھر قرآن ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ٹائم ختم ہونے والا ہے، آخری بات ہے کہ ایک چیز طیب ہے، پاک ہے، پھر اس کے اوپر پاک کے اوپر تکرار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ فرماتا ہے طیب ہے لیکن جب تک میرا محمد نہ فرما دے تم استعمال نہیں کر سکتے۔ جس کو رسول نے کہا یہ حرام ہے وہ حرام ہو گئی، جس کو رسول نے کہا یہ حلال ہے وہ حلال ہو گئی۔ اب بتائیں عورت جو ہے یہ مرد کے لیے بنی ہے، عورت نام اور مرد کے لیے بنی ہے، یہ تو رسول نے بتایا ہے کہ عورت جو تم پہ حلال ہے وہ کون سی حلال ہے؟ رسول نے بتایا نا، رسول نے بتایا کہ کون سی عورت جو ہے وہ تم پہ حلال ہے، یہ بھی رسول نے بتایا۔ عورت کا جو دودھ ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہے، سب انسانوں سے مراد بچوں کے لیے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا پروسیس کیا ہے، وہ بھی رسول نے بتایا۔ کن نقطوں میں پھنس چکے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ دربار رسالت پہ آنا پڑے گا، دربار رسالت پہ بیٹھنا پڑے گا، پھر ہی پتہ چلے گا شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہی قرآن آگے کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ سب کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ غلامی کی زنجیریں توڑنے آیا، کنوں سے بھار ہٹانے آیا، سب کہتے ہیں اسلام تو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا مزاج اپنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جس نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال محمد ہے۔ جس نے کندھوں سے بھار ہٹایا ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم ہیں۔ دیکھیں حضرت بلال کو آزاد کروایا، آگے سلام کرنے لگے، جھکے، سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا، سیدھا کھڑا کیا، سرکار فرمانے لگے بلال آج سے بعد ایسا عمل کیا تو سزا دوں گا۔ جھکنا نہیں ہے، سلام کرنا ہے، جھکنا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اب آج سے غلامی ختم، آج برابری کا رشتہ ہے۔ یہ برابری کا رشتہ کون بتانے والا ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ کون ہے؟ مصطفیٰ ہے، لہذا یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ مقام مصطفیٰ کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں، انشاءاللہ اتوار